السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے تو آپ لوگ وہ میرے سامنے آئے جو کہ میری طرح خوش فہمی میں تھے کہ ہم 200 پلس رن بنا رہے ہیں۔ وہ لوگ ذرا مجھے کامنٹ باکس میں اپنے ایک بار غصے کا اظہار تو بتا دیں، جو کہ میری طرح وہ آپ بھی کہتے تھے کہ جس طرح پاکستان نے سٹارٹ دیا ہے وہ 200 پلس رن بنائے گا۔ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا پاکستان کا آئینہ، پاکستان کس طرح آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہاں سے بھی رسوا ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو لگتا تھا 110 رن پر جب آپ کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہو 11 اوور، اس کے بعد بھی آپ 146 سوچ رہے تھے؟ نہیں سوچ رہے تھے نا۔ پر یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ پاکستان وہ واحد بندوق ہے جو چل جائے تو دشمن ختم، نہ چلے تو مالک خود ختم۔ تو یہ بندوق پہلے تھوڑا سا کام کر رہی تھی، پھر جب آہستہ آہستہ وہ آگے اپنے جو کہ کام سر انجام دینے کو تھی تب وہ خراب ہو گئی اور پھر مالک کو ہی اڑا دیا۔ پاکستان کی بیٹنگ میں سعد فرحان اور فخر زمان کے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سب کی سب ریت کی دیواریں تھی، ایسے پھونک مارو اور ایسے گری کہ کسی گرنے کا وہم و گمان کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ آج پاکستان نے میچ ہارا نہیں ہے بلکہ پلیٹ میں رکھ کر انڈیا کو دے دیا ہے کہ بھائی آپ یہ لے لو میچ، ہمیں یہ میچ نہیں جیتنا، آپ ہی میچ جیتیں۔ تو پاکستان کے جو مڈل آرڈر ہے نا، میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کا مڈل آرڈر بالکل ہی گھٹیا قسم کا ہے۔ ایک ہوتا ہے گھٹیا، ایک ہوتا ہے اس سے گھٹیا، اور ایک تیسرا درجہ گھٹیا ترین ہے یہ مڈل آرڈر پاکستان کا۔ آپ لوگوں نے انڈیا کا مڈل آرڈر دیکھا ہے؟ تلک ورما 22 سال کا نوجوان جس نے انڈر پریشر 70 رن بنائے ہیں، وہ اکیلا بندہ اس نے ٹیم کو جتوایا ہے۔ چاہے 146 ہی ٹارگٹ تھا نا، لیکن پاکستان کی بولنگ میں اتنا دم تھا کہ اس نے 146 کو بھی انہوں نے بہت اچھا میچ کیا ہے، اچھا جو کہ ہے ٹاکرا ہوا ہے، ساتھ دیا ہے۔ تو حارث رؤف نے انڈیا والوں کا ساتھ دیا ہے، اس نے 3.4 اوور میں 50 رن بنوائے ہیں۔ تو یہ بھلا ہو حارث رؤف کا کہ آپ بھی ان سے ملے ہوئے تھے۔ تو دوسری جانب پاکستان کی جو بیٹنگ ہے نا، بیٹنگ لائن میں بہت خوبیاں ہیں، بہت بالکل ہی پرچیاں بھری پڑی ہیں اس میں۔ ابھی آپ دیکھ لیں سلمان علی آغا نہ کوئی بولنگ کرتا ہے نہ بیٹنگ کا کوئی ڈھنگ آتا ہے، ببلیں کھا کھا کے پورے پاکستان کی ببلیں اسی نے کھانی ہے۔ اس کے بعد حسین طلعت وہ بھی آ جاتے ہیں بھائی صاحب۔ بھائی اس پرچی کو کیا کھلانے کی ضرورت ہے؟ اگر حسن نواز ایک دو میچ میں فلاپ ہوا ہے تو باقی کے پلیئر بھی تو فلاپ ہوئے ہیں۔ محمد حارث وہ فلاپ نہیں ہوئے، سیم ایوب 4 بار 0 پر آؤٹ ہوئے ہیں، وہ فلاپ نہیں ہوئے۔ بھائی آپ ان کو چینج کریں، آپ حسین طلعت کو لے کر آگئے مڈل آرڈر میں۔ آپ کا پہلے بھی مڈل آرڈر بہت بھائی تگڑا ہے کہ آپ کے پاس سلمان علی آغا ہیں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، حسین طلعت وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، محمد حارث 0 پر آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ کوچ صاحب جو کہ بولتے ہیں بابر اعظم یہ وہ میرا شاگرد ہے سارا کوچ، بھائی ایسے کھیلتے ہیں۔ پاکستان کو ہرانے کے 2 بندے مجھے ہیں، ایک محمد حارث اور دوسرا حارث رؤف۔ یہ 2 بندے پاکستان کو آج ذلت و رسوا کرنے میں مددگار تھے انڈیا کے۔ ان 2 بندوں کی بدولت پاکستان اتنا نیچے آ گیا کہ وہ 200 بناتے بناتے 146 پر ڈھیر ہو گیا۔ اگر حارث رؤف وہاں پر سنگل کر کے فخر زمان کو کھلا دیتا تو اس کا کیا جاتا؟ آئے بھائی صاحب میں چھکا لگاؤں گا، ایسے ہی سنگل والی شاٹ اتنی اوپر کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ انڈر گراؤنڈ شاٹ کھیل سکتے ہیں، آپ پہلی 1-2 گیندیں جج کر سکتے ہیں کہ سپن بال کیا ہو رہی ہے، تیز آ رہی ہے، سوئنگ ہو رہی ہے، نہیں سوئنگ ہو رہی۔ آپ آتے ہیں بغیر ذمہ داری کے گراؤنڈ میں اتر آتے ہیں، ایسے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی جب آپ 0 پر آؤٹ ہوتے ہیں تو ایک کم از کم 1 لاکھ عوام ہوتی ہے وہاں پر، پھر آپ کو جو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں پھر تو آپ ایسے ہی منہ سر نیچے کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا پہلے عقل سے کھیل لیں۔ ایک سیٹ پلیئر کھڑا ہے فخر زمان، آپ اس کو سنگل دے دیں تو وہ بیچارہ وہ اکثر پٹیل کو کم از کم 2-3 چھکے لا سکتا تھا، کیونکہ وہ سیٹ ہوا کھڑا تھا، اس نے 36-37 رن بنائے ہوئے تھے۔ اب آپ آؤٹ ہو گئے، پھر سلمان علی آغا وہ آؤٹ ہو گئے، پھر فخر زمان بیچارہ 46 پر وہ بھی آؤٹ ہو گیا۔ پاکستان کے 7 پلیئر ڈبل فگر میں نہیں داخل ہو سکے، یہی آپ کی حرکتوں کی وجہ سے۔ سیم ایوب 14، حارث جو کہ ہے وہ فخر زمان وہ 46 اور سعد فرحان 57 رن۔ ان 3 بندوں کے علاوہ کوئی بھی پلیئر جو کہ ہے وہ 10 سکور سے اوپر نہیں گیا۔ یہ ہے آپ کی اوقات، یہ ہیں آپ کے پاس فنشر۔ پتہ ہے آپ کے پاس ایسے فنشر ہوتے ہیں،
آپ نے پورے پچھلے 4 اوور 16 سے لے کر 20 اوور تک آپ نے 6 وکٹیں گوائی اور 20 سے بھی کم سکور بنائے ہیں۔ ایسے میچ جو کہ فنش ہوتے ہیں، ایسے اگر آپ فنش کریں گے تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں اتنا اچھا سٹارٹ، میں بولتا ہوں فائنل میں آج سے پہلے کبھی بھی اتنا اچھا سٹارٹ کسی بھی ٹیم کو نہیں ملا۔ چاہے آپ پچھلی ہسٹری دیکھ لیں کہ فائنل میچ میں آپ کا 11 اوور میں 110 سکور ہو اور ایک کھلاڑی آؤٹ ہو، اتنا اچھا سٹارٹ تو کسی انگلینڈ کی ٹیم کو بھی نہیں ملا ہوگا، آسٹریلیا کی ٹیم کو بھی نہیں ملا ہوگا۔ پاکستان کو اتنا اچھا سٹارٹ ملا کہ پاکستان کی عوام خوشی کے مارے بے ہوش ہونے کو تھی، تو پھر آپ لوگوں نے سچ مچ میں ان کو بے ہوش کر دیا۔ 146 رن پر ڈھیر ہو گئے، عوام کو یہ صدمہ، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اتنا بیچارے خوش تھے کہ ہم میچ جیت جائیں گے، انڈیا کو سو دور تھا یہ میچ جیتنے کو، لیکن آپ لوگوں نے بولا یہ پلیٹ ہے، پلیٹ میں میچ رکھا اور دے دیا۔ بھئی یہ کیا ہے؟ آپ کے پاس فنشر نہیں ہے، آپ کے پاس مڈل آرڈر نہیں ہے، تو آپ کیوں منہ اٹھا کر کرکٹ کھیلنے چلے جاتے ہیں؟ اوپر سے آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ان کو فائنل میں دیکھ لیں گے، ہم ان کو فائنل میں ہرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس مڈل آرڈر ہی اچھا نہیں ہے، آپ کے پاس ڈیتھ اوور کھیلنے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں ہے، تو کیا آپ انہی اوپنرز کے سر پہ ٹیم آگے لے کے گئے ہیں؟ بولنگ کے سر پہ اور 2 اوپنر، ان کے علاوہ تو پیچھے کالی رات ہے، کالی رات۔ ایک میں اب کچھ الفاظ تو استعمال ہی نہیں کر سکتا، جو کہ آج میرا دل تھا کہ میں اپنی پاکستانی ٹیم کو وہ خراج تحسین کے طور پر دوں، لیکن کچھ پالیسی کی وجہ سے میں رکا ہوا ہوں۔ لیکن آپ کے پاس کوئی پالیسی وغیرہ نہیں ہے، ابھی آپ اپنا غصہ نکال سکتے ہیں، یہ حق ہے پاکستانی عوام کا، یہ حق ہے، جس طرح ان کا حق ہے کھیلنا، اسی طرح پاکستانی عوام کا برابر حق ہے کہ پاکستانی ٹیم کو سیٹ کرے، ان کے اوپر تنقید کرے، جو غلط کھیلتا ہے غلط کو غلط کہیں، غلط کو باہر نکال کر پھینکیں۔ آپ بھائی بتا سکتے ہیں کہ یہ پرچی کھیل رہی ہے، یہ رانگ نمبر ہے، یہ رائٹ نمبر ہے، آپ کے پاس سارا حق ہے، آپ کے پاس یہی ذریعہ ہوتا ہے ویڈیوز کا، آپ ان کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو یہ بات پاکستان کے جو آئی سی سی وغیرہ یا جو بھی پاکستان کی پی سی بی ہے ان کے کانوں تک پہنچے گی، تو ان کے اندر ہلچل تو مچے گی کہ عوام اب ہمیں نہیں چھوڑے گی اگر ہم نے دوبارہ یہی پرچیاں کھلائیں تو۔ ابھی میں اور آپ مل کر ان نلے بازوں سے، ان جو کہ کیا ہی میں الفاظ بولوں، سلمان علی آغا صاحب نے تو ویسے بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ کپتانی چھوڑیں گے ایشیا کپ ہارتے ہی، تو مجھے تو بے صبری سے انتظار ہے کہ وہ سہانی گھڑی، وہ سہانا پل کب آئے گا جب یہ کپتان بھائی صاحب یہ کپتانی کا استعفیٰ دیں گے اور T20 کی جان چھوڑیں گے۔ یہ T20 کا پلیئر ہے بھی نہیں، آپ ایک میچ میں اگر اس نے اچھا کھیل دیا ہو تو آپ نے اس کو پکڑ کے کیپٹن بنا دیا۔ بھائی عقل وقل ہے، کسی انٹرنیشنل کرکٹ کا کپتان بنانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بابر اعظم کے کندھوں پر یہ ذمہ داری تھی، اس بیچارے کی بیٹنگ خراب ہو گئی، اس نے وہ کپتانی چھوڑ دی، تو یہ کپتانی کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور آپ اگر ہیں بیٹس مین بھی نہیں ہیں، آپ آل راؤنڈر ہیں، پہلے آپ گزارے کا کھیلتے ہیں، پھر آپ کپتانی کی جو کہ ہے سربراہی لے لیں، تو پھر آپ کا اللہ حافظ ہونا ہی ہے، اور اب آپ کا اللہ حافظ ہو چکا ہے۔ سلمان علی آغا، محمد حارث، سیم ایوب، حسین طلعت، ان 4 بندوں کو صفا چٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ ایشیا کپ میں ان 4 بندوں کو اتنے موقع ملے ہیں، پاکستان کے 6 میچ ہوئے ہیں، 8 میچ ہوئے ہیں یا 10 میچ ہوئے ہیں، ان سب کو ایک بھی میچ میں باہر نہیں بیٹھایا گیا۔ بھائی آپ دیکھ لیں جسپریت بمراہ ہے، وہ 2-3 میچ باہر بیٹھا ہے، اسی طرح جو کہ انڈیا کے بیٹس مین ہیں وہ ریسٹ بائی ریسٹ کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس آپشن تھا، ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ ان کے پاس ریپلیسمنٹ کے طور پر بیٹس مین الگ کوالٹی کے تھے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کون سے پلیئر تھے؟ کوئی تھا ساتھ میں؟ سیم ایوب اگر باہر ہوتا ہے تو اس کی جگہ آپ کس کو کھلائیں گے؟ آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے؟ فخر زمان اگر انجالڈ ہوتے ہیں اس کی جگہ پر آپ کس کو کھلائیں گے؟ صاحبزادہ فرحان اگر وہ انجالڈ ہوتے ہیں تو آپ اس کی جگہ کس کو کھلاتے؟ یہ ایشیا کپ ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ جو غلطی کی ہے، غلطیاں بتانا ہمارا کام ہے، ابھی عوام اور ہم مل کر یہ بات طے کریں گے کہ اب جو آنے والا کپتان ہے وہ کون سا ہونا چاہیے۔
یہ عوام کو سراسر حق ہے، اور وہ آپ جو کہ ہیں اس حق کو اپنائیں اور آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کی T20 کا کپتان اب کون ہونا چاہیے۔ کیا دوبارہ بابر اعظم ہونا چاہیے یا پھر کوئی اور کپتان ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں نے مجھے رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور دینا ہے۔ شہین شاہ آفریدی بھی کپتان ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ لاہور قلندر کی کپتانی کر چکے ہیں، وہ کپتانی کا عہدہ بخوبی جانتے ہیں۔ ایک سلمان علی آغا صاحب کو بیٹنگ بھیجنے کا طریقہ نہیں ہے، اوپر سے بولنگ لگانے کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ جب سپنرز اتنا اچھا اوور کر رہے تھے تب حارث رؤف کو اوور دینے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے یہی بتا دیں بات بھائی، وہ آتے ہیں 17 رن کھا کر، پورا مومنٹم جو کہ ہے وہ انڈیا کو دے دیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک ٹارگٹ انتہائی کم ہے، اوپر سے اگر آپ ایسی گھٹیا جو کہ بولنگ کریں گے تو پھر آپ نے تو وہی بات ہو گئی نا کہ آپ لوگوں نے پلیٹ میں میچ رکھ کر دیا ہے۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ نے محسن نقوی کو بھی ذلیل کیا ہے، پوری پاکستانی عوام کو ذلیل کیا ہے۔ تو آپ آئیں واپس، ابھی آپ کا سواگت کریں گے ہم ایئرپورٹ کے اوپر۔ ٹھیک ہے، میچ ہوا، فائٹ ہوئی، ہم ہار گئے، ہمیں ہار قبول ہے، لیکن ہار قبول ہے، یہ جو کہ پرچیاں ہیں، یہ جو ایسے پیٹو بندے پڑے ہیں ٹیم کے اندر، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم لڑ کر ہارے، ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، ہمیں کوئی درد بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی لڑائی کیے بغیر ہی ہار جاتے ہیں، آپ ہمیں ذلیل اور رسوا کریں گے تو ہم آپ کو بھی ذلیل اور رسوا کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے پاس حق ہے۔ اگر آپ نہیں کھیلیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نہیں کھیل رہے، آپ پرچیاں ہو، آپ رانگ نمبر ہو، آپ کو نکلنا پڑے گا، اور یہ اب نکل کر ہی رہیں گے۔ جیسے ہی پاکستان واپس آئے گا، یہاں پر ہنگامی اجلاس ہوگا، کچھ کوچز اڑے جائیں گے اور کچھ کپتان اور باقی کے آل راؤنڈر، یہ جو مڈل آرڈر ہے اس کا صفایا کرنا بہت ضروری ہے۔ اندھیرا چھایا پڑا ہے مڈل آرڈر میں۔ پاکستان ہمیشہ ہی سے 11 اوور سے لے کر 20 اوور تک سٹرگل کرتا ہے۔ پاور پلے میں اگر وہ آؤٹ ہو جائیں تو پھر پاور پلے پھر جو کہ 5 اوور سے لے کر 20 اوور تک سٹرگل کرتا ہے، اور اگر اوپنرز 10 اوور کھیل بھی جائیں تو 10 اوور سے لے کر 20 اوور تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ سچی باتیں بتا رہا ہوں، چاہے آپ کو کڑوی لگیں یا میٹھی لگیں، پر پاکستانی ٹیم کا سچ یہی ہے کہ پاکستان کے پلے ککھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے انڈیا کو ٹکر دی ہے، ان کے پاس کوئی ایسا جو کہ مڈل آرڈر نہیں تھا جو کہ ان کے سپن کو قابو کر سکے۔ یہ تو صرف صاحبزادہ فرحان اور فخر زمان ہی ان کو کھیل سکتے تھے، باقی کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ ایسے شاٹ کھیلتے، ایج آؤٹ بولڈ، یہ وہ۔ تو پاکستان اس طرح آگے نہیں جا سکتا، آپ اس طرح ماڈرن کرکٹ نہیں کھیل سکتے۔ یہ بھائی دبئی کی پچیز تھیں، آپ کے پاس کم از کم ہر پلیئر کا ریپلیسمنٹ ہونا چاہیے تھا، جو کہ آپ کے پاس نہیں تھا۔ تو آپ بولنگ کے توجہ دے رہے ہیں، اتنی اچھی بولنگ پاکستان کے پاس پہلے بھی ہے، اگر آپ اتنی توجہ بیٹنگ کے اوپر دینا تو پاکستان کسی بھی ٹیم سے نہیں ہارے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار مجھے کامنٹ باکس میں ضرور دینا ہے کہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں کیا یہ سچ ہیں یا پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار مجھے کامنٹ باکس میں ضرور کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔